کہ جو بندہ دنیاوی نعمت کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان نعمتوں میں سے کچھ عطا کر دیتا ہے، اور جو بندہ روحانی نعمتوں کی خواہش اور چاہت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ روحانی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی اور باطنی انعامات کسی شخص کو میسر آتے ہیں تو ان میں سے ایک بڑا مقام وہ مقام ولایت ہے، جسے ہم ولی کہتے ہیں۔ وہ جسے بہت نوازنا چاہتا ہے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے کہ ولی خود تو اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقرب ہوتا ہی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی روحانی انعامات عطا فرما دیتا ہے۔ اولیاء اللہ جہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، وہیں ان کا ایک خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق خدا اس سے پیار کرتے ہیں۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کا پیار ڈال دیتا ہے۔ سورہ مریم ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دے گا۔ ان سے جو محبت ہے اہل اللہ سے، اس آیہ مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور وہ سینہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ دل بڑا پاکیزہ ہے، لطافت سے معمور ہے، کہ جس دل میں اہل اللہ کی محبت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں وہ سینہ عطا فرمایا ہے، صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس نے اپنے رب کو راضی کیا، ہم اسے اپنا محبوب بھی سمجھتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم اپنا ایک جائزہ لیں کہ ہماری باطنی کیفیات کمزور کیوں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دو کاموں میں سے ایک کام ہے، یا تو پھر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے کمزور ہے، اور یا پھر ہم حقیقی ولی کی پہچان سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک حقیقی ولی کی پہچان انسان کو نہیں ہوتی تو انسان اپنے باطن کی بہتری کے لیے بسا اوقات شعبدہ بازوں میں بھی گر جاتا ہے، اور بہت سارے شعبدہ باز میری اور آپ کی عقیدت اور محبت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں اپنا یہ مسئلہ رکھ کے کہ ہم باطنی طور پر مضبوطی چاہتے ہیں۔ باطنی مضبوطی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا دل اللہ کی بندگی میں لگے، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں تو ہمیں چاشنی میسر آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل نہ ہو، تو قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ جو تقرب الی اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائے بغیر اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ یا ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب اسی کو میسر آئے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب میسر آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ،
اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبوبیت کا اعزاز عطا فرما دے۔